بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ کا سب سے متنازع مسئلہ عبادت کے لائق کون، اور جو ہستی عبادت کے لائق ہو اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق معبود برحق یعنی جو ہستی اکیلی عبادت کے لائق ہے اس کی چوتھی خوبی کیا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذی یمیتنی ثم یحیین معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 81ویں۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے بارے میں بات کی، اور یہ بتایا کہ تمہارے یہ بت جو بے جان ہیں، بے حس و حرکت ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ میں جس ذات بابرکات کی عبادت کرتا ہوں اس کی کچھ خوبیاں ہیں، اور ان میں سے کچھ کا تذکرہ گزر چکا، باقی آج انشاءاللہ ہم معبود برحق کی چوتھی خوبی پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا والذی، وہ ذات بابرکات، یمیتنی، جو مجھے موت عطا فرمائے، ثم یحیین، اور پھر مجھے زندہ کر دیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جو مجھے ماریں گے پھر زندہ کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے هو الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ لا یقدر علی ذلک احد سواہ، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ قدرت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اور اللہ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جو خلقت کی ابتدا کرنے والے ہیں اور اس کو دوبارہ لوٹانے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے ان اختیارات میں تھوڑا سا بھی اپنا عمل دخل ہے تو وہ ظاہر کرے۔ زندگی موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معزز خاتون و حضرات، اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر امام ابن جریر اور امام شربینی وغیرہ نے، کہ وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَقْبِضُ رُوحِي عِنْدَ انقضاء أَجَلِي ثُمَّ يَبْعَثُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُجَازِيَنِي۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں اکیلے جو میری موت کے وقت میری روح کو قبض کرتے ہیں اور پھر مجھے قیامت والے دن اٹھائیں گے تاکہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے عطا کر سکیں۔ نیک اعمال ہوں گے تو نیک بدلہ ملے گا، برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا۔ وحات التفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک چیلنج ہے کہ رب کائنات وہ ذات بابرکات ہیں اکیلے جنہوں نے ہر ذی روح
بلکہ ہر چیز کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ہی وہ ذات بابرکات ہیں جو کہ تمام انسانوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو مارنے کے بعد قیامت کے روز زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا ہوگی۔ اور یہ اللہ رب العزت ہی کا کمال ہے کہ رب کائنات نے حقیر پانی سے ہر مخلوق کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا۔ اور یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ ہے، میں عربی میں نقل کر کے ترجمہ کروں گا۔ فرماتے ہیں وَالْإِحْيَاءُ وَالْإِمَاتَةُ مِنْ خَصَائِصِ الْإِلَٰهِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْعِبَادَةِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى کہ زندگی اور موت عطا کرنا یہ خالصتاً اس ذات بابرکات کا حق ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے سوا ان دونوں پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ توحید ملکیت یا توحید ربوبیت دراصل توحید عبادت یا توحید الوہیت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ذات بابرکات جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ سورۃ الروم کی 27ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، بلکہ یہ 40ویں آیت مبارکہ ہے سورۃ الروم کی۔ فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ اسی سورۃ الروم کی 27ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے خلقت کی ابتدا کی، پھر اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹائیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی زیادہ آسان ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں معزز خواتین و حضرات، اور معمول کے مطابق میں آپ کو انشاءاللہ کتب تفاسیر کی روشنی میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں: عقیدہ، احکامات اور قصص۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ رب کائنات نے ایک عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ اور انتہائی سبق آموز منظر ہمارے سامنے رکھا کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان کے اندر ہی ہمیں عقیدہ توحید سمجھا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ انسانی تاریخ کے ان چند گنے چنے افراد میں سے ہیں جو رب کائنات کی توحید کی ایک مؤثر ترین اور نمایاں ترین آواز تھے، تو ان کی داستان کے درمیان رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ چیلنج کیا کہ اللہ رب العزت کا کام ہے موت عطا کرنا، زندگی عطا کرنا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، کیا یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ جواب یقینی طور پر نفی میں ہے۔ تو جو ذات بابرکات ان اختیارات کی مالک ہے، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.